खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन नाम में मेरे हम ईमान साथियों, आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। प्रोग्राम खुदा की आवाज में कलाम मुकद्दस से हम रूह की आवाज सुनते हैं। ना सिर्फ खुदा का कलाम हमारे इल्म में इजाफे का सबब है, बल्कि हमारी कांट छांट भी करता है, और ये बातें मेरे और आपके ईमान की खूब मजबूती का सबब भी है। आज फिर आपकी खिदमत में मैं मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके पहले बाब की 21 आयत के दूसरे हिस्से पर गौर करूंगा, लेकिन 21 आयत आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं। कलाम में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। इस आयत से एक बाइबल स्टडी तो हम कल कर चुके हैं कि क्या तू एलिया है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं एलिया नहीं हूं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तू वो नबी है? उसने कहा, नहीं, मैं वो नबी भी नहीं। यहां इस हिस्से में बहुत सारे लोगों को कुछ कंफ्यूजन्स नजर आती है और इस आयत को खींच तान कर अपनी मर्जी के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब मैं इस आयत को देखता हूं, इसकी तफसीर और तशरीह मुख्तलिफ कुतुब की सूरत में देखता हूं, तो जो कुछ आम दुनिया में मुझे सुनने में मिलता है, ये बातें उसके करीब तक भी नहीं आती। क्योंकि बाज लोग कोशिश करते हैं कि खासकर इस हिस्से से कि क्या तू वो नबी है, इस हिस्से से कोशिश करते हैं कि खींच तान कर साबित करें कि ये नबी असल में कोई और शख्सियत है, जबकि बात हो रही है उस नबी के बारे में जिस नबी का जिक्र इस्तिस्ना की किताब 18 बाब और उसकी 15 से 19 तक है। मैं इससे पहले बता चुका हूं कि यहूदी उलमा, काहिन और लावी जब अपना एक ग्रुप भेजते हैं, डेलीगेशन, ताकि यूहन्ना के पास जाएं और उससे पूछें कि तू क्या मसीह है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा, क्या तू एलिया है? यूहन्ना ने कहा नहीं। और फिर उनको याद आया कि ना तो ये मसीह है जिसको आना था, ना तो वो एलिया है जिसका मलाकी की किताब में भी और अनाजील मुतवाफिका में भी जिक्र है। मसीह ने खुद कहा था कि वो आएगा और आ चुका है। अब ये एलिया भी नहीं है। फिर उनके जहन में ये बात आई कि
ہماری تورات کی کتاب میں لکھا ہے، استثنا 18 باب اور اس کی 15 سے 19 میں، کہ کوئی نبی ہے جو آئے گا، کیوں نہ میں آپ کی خدمت میں ان آیات کو تلاوت کر ہی دوں۔ یہ آیات بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کی گئیں اور جیسے لکھی ہیں میں ویسے ہی تلاوت کیے دیتا ہوں۔ لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی بھائیوں، تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ آپ نے ان آیات کو سن لیا، اب میں ان آیات سے متعلق تھوڑی سی بات کروں گا۔ ایک تو یہ کہ یوحنا نے کہا کہ وہ نبی جس نبی کے تعلق سے میں نے ابھی حوالہ پڑھا کہ خداوند موسیٰ کی مانند اسرائیلیوں میں سے ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ جب یوحنا سے پوچھا گیا کیا تو وہ نبی ہے، تو یوحنا نے پھر انکار کیا اور کہا نہیں، میں وہ نبی نہیں۔ اب دیکھیے، ایک بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ نبی ہوتا کون ہے۔ جب میں کتاب مقدس کی روشنی میں نبی سے متعلق دیکھتا ہوں تو ایک نبی وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہو کر نبوت کرنے والا ہو۔ مسیح سے پہلے بہت سارے انبیاء آتے رہے، قوم بنی اسرائیل کو خبردار کرتے رہے، خدا سے ڈائریکٹ کلام حاصل کر کے، کیونکہ تحریری کلام جو نبوت کا کلام ہے یہ نہیں تھا، جیسا مکاشفہ پہلے باب کی پہلی 3 آیات کو دیکھیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ کتاب جو میرے پاس اور آپ کے پاس ہے،
یہ نبوت کی کتاب ہے. مسیح سے پیشتر عہد عتیق میں کئی انبیاء آئے، تعداد کتاب مقدس میں نہیں، اس لیے میں وہ تعداد بیان کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں کوئی تعداد بیان کروں تو پھر مجھے ان تمام انبیاء کے نام بھی آتے ہوں اور ان کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہوں، اور ان انبیاء کی لسٹ مجھے پھر پرووائڈ کرنی پڑے گی. اس لیے میں اس مشکل میں نہیں پڑتا. جن لوگوں کے پاس کوئی تعداد کی لسٹ ہے ان سے آپ انبیاء کی بابت پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. دوسری بات، چونکہ پرانا عہد نامہ یعنی تورات، زبور، صحائف الانبیاء مکمل نہیں ہوئے تھے، ملہم نہیں ہوئے تھے، مکمل کتاب نہیں تھی ابھی تک، جس سبب سے خدا اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا، ان کے منہ میں اس نے کلام ڈالا اور وہ جا کر قوم بنی اسرائیل کو سناتے اور بتاتے رہے. یہ تمام انبیاء قوم بنی اسرائیل سے تھے. اسرائیل سے باہر کوئی نبی تھا نہیں، جتنے بھی تھے وہ اسرائیلی تھے. اب چونکہ مسیح خداوند کے آنے پر عہد عتیق بھی مکمل ہو گیا، عہد جدید بھی مسیح کے آنے کے بعد کمپلیٹ ہو گیا. تحریری صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. خدا کے دل میں بنی نوع انسان کے لیے جتنی بھی باتیں تھیں اس نے اس نبوتی کلام میں جو ہمارے پاس ہے آلریڈی کہہ دی ہیں. اب کوئی اور چیز باقی رہ نہیں گئی کہ مسیح خداوند کے آنے کے بعد کسی اور نبوت یا نبی کی ضرورت ہوتی. بہت انبیاء آتے رہے اور نبی ہونے کے دعوے کرتے رہے، آج تک آتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ ایک نبی وہ ہے جو خدا کی طرف سے چنا ہوا ہو، نمبر 1. نمبر 2، وہ اسرائیل میں سے ہو، ثابت کیا جائے کہ وہ اسرائیلی ہے. نمبر 3، خدا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور وہ وہی کلام بنی نوع انسان تک لے کر جاتا ہے اور لوگ ان باتوں کو قبول یعنی ایکسپٹ کرتے ہیں. یہ وہ صداقتیں ہیں جو خداوند کے مقدس کلام میں ہم دیکھتے ہیں. اور اسرائیلیوں سے آنے والا وہ نبی جس کی بابت یہاں پر ذکر ہے کہ جو موسیٰ کی مانند ہوگا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اگرچہ خداوند یسوع مسیح میرا نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. تو بھی اگر نبی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ مسیح خداوند ہی ہے، استثناء 18 کے مطابق، کیونکہ وہ اسرائیلیوں میں سے آیا ہے. دوسری بات جس کا یہاں پر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر تو یہ نبی اسرائیل میں سے ہے
تو پھر لڑائی کہے کی۔ نبی جو ہوتا ہے خدا اس کو نشان اور عجیب کام بھی بخشتا ہے، وہ نشان اور عجیب کام بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے نشان اور عجیب کام؟ میں چاہتا تھا کہ اس بات کو یہاں پر مکمل کروں، لیکن جب میں گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں تو آج کے لیے وقت مکمل ہو گیا۔ آنے والے کل خداوند نے چاہا تو یہاں سے ہی آگے بڑھوں گا، اور میں پھر اس نبی سے متعلق اور نبی کون ہوتا ہے سے متعلق تھوڑی سی اور بات کروں گا، تاکہ کوئی بھی شخص مسیح کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا لوگ دعویٰ کریں کسی کے نبی ہونے کا، تو پھر ہم اس شخص کو مناسب جواب دینے والے ہو سکیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو عقل سلیم عنایت فرمائے، سمجھ اور بوجھ بخشے، تاکہ صحیح طریقہ سے خداوند کے مقدس کلام کی صداقتوں کو ہم دوسروں سے بیان کرنے والے ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ۔